چلیں ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بکر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ہما ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جس طریقے سے ایک تو تنہا ہوتا جا رہا ہے, دنیا بھر میں کوئی ان کے اس موقف کو تسلیم نہیں کر رہا. اقوام متحدہ نے اب ثالثی کی پیشکش کر دی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس سے کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ بھارت کسی بھی قسم کی میڈیشن میں انٹرسٹڈ ہے. اب تو خیر یونائٹڈ نیشن سے اس کی آفر آئی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران کے فارن منسٹر پاکستان میں تھے, وہ بھارت بھی تشریف لے جائیں گے. اسی طرح ملیشیا سے یہ آفر آئی ہے, سوئٹزرلینڈ سے آفر آئی ہے. لیکن میڈیشن کے لیے جو فریق ہیں ان کو تو ریڈی ہونے کی ضرورت ہے نا. تو پاکستان تو تیار ہے, لیکن انڈیا تو اس راستے جانا ہی نہیں چاہ رہا ہے. انڈیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کی ان کی اسٹریٹجی ہے. ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ آن آف وار پریپیئرڈنس کرتے ہیں. پھر انہوں نے پہلے تو یہ فالس آپریشن کیا یا جو بھی, اور اس کے بعد انہوں نے اب ایک میڈیا پہ فالس ہائپ کریٹ کرنا شروع کیے جی کہ پاکستان کی طرف سے ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے, پھر وہ بلیک آؤٹس کر رہے ہیں, پھر وہ وار ڈرلز کر رہے ہیں, پھر مودی صاحب روزانہ اپنے فوج کی چیف سے ملتے ہیں اور پھر اس کو میڈیا میں بتاتے ہیں. مطلب دیکھیے یہ اس طرح کی میٹنگز کو اس طور تو نہیں اوپن کیا جاتا نا. یہ تو لگتا ہے کہ وہ بس دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ وار فوٹنگ پر ہیں. تو ان سم ویز انڈیا ایک وار ہائپ کریٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی, میں آپ سے دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ شاید کائنیٹک وارفیئر یا ہاٹ ویئر وارفیئر کی طرف انڈیا اس طور نہ جائے جتنا وہ دوسری چیزیں استعمال کرے گا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے ویسٹرن بارڈر ہے, اور آج اس کی انٹیلیجنس رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ ویسٹرن بارڈر سے بالخصوص بلوچستان میں ان کا بہت بڑا پلان ہماری انٹیلیجنس نے انکور کیا ہے, جہاں وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے بلوچستان کے کئی علاقوں میں. میرا خیال ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی اور بڑھے گی. اچھا ہما صاحبہ, پاکستان شواہد بھی فراہم کر رہا ہے اور پاکستان تمام بین الاقوامی فورمز پر آواز بھی اٹھا رہا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر لیں, انڈیپینڈنٹ باڈی آ کے کروا لے. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول پہنچے, انہوں نے وہاں کا دورہ کیا. اچھا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے پھر زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش بھی کیے, اور میڈیا سے گفتگو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کا بھارت کا الزام جھوٹا ہے. جو بھارت نے کہا تھا کہ پاکستان میں کیمپس قائم ہیں ٹیررسٹ کے, تو مزید انہوں نے کیا کہا, ایک دفعہ سن لیتے ہیں پھر اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. So Pakistan is open to all kind of investigation, یا پھر کوئی انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس کا ثبوت آپ نے دیکھا ہما, تو یہ اس جیسٹر کو کیا کہیں گی؟ دوسرے بھارت نے ابھی تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا ہے. پاکستان کی طرف سے تو ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا, لیکن پاکستان نے تواتر کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم ڈیفینسو اوفینسو ہیں. یعنی اگر آپ ہم پر جنگ مسلط کریں گے تو پھر ہم پر جواب دینا ضروری ہے. اس لیے ہم نے اپنی آپریشنل پریپیئرڈنس کلی طور پہ واضح کی اور دکھائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سفارتی فرنٹ پہ اور میڈیا فرنٹ پر بھی پاکستان کا موقف بیان کیا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ انڈیا یہ والا راستہ لینا ہی نہیں چاہتا. انڈیا شاید ایک دفعہ پھر وہ کشمیر کی کہانی ریپیٹ کرنا چاہتا ہے, جہاں اس نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا تھا, اور اب کے اس کا تھرسٹ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا اسٹیٹس بدلے. اور اس میں وہ جو اس وقت انٹرنیشنل گلوبل انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے, جو کہا بھی گیا وہ پانی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ چناب میں سے انہوں نے پانی روکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اصل مدعا کے طور پہ ایمرج ہوگا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. میں تواتر کے ساتھ اس حوالے سے بات کرتی ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, the ticking bomb between India and Pakistan is water. لیکن عمر ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کسی کی بھی نہیں سن رہا. کتنا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے جو ریئیکشن آیا, اس کے باوجود بھی پانی چناب سے بند کیا پاکستان کا, اور آبی جارحیت کا شروع سے انٹینشن تھے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے اس کو دنیا میں جس طریقے سے کنڈیم کر رہا ہے, اقوام متحدہ کنڈیم کر رہا ہے, کوئی اثر ہوگا بھارت پہ اس کا؟ میرا خیال ہے we've called for a session of the United Nations Security Council, اور وہاں پر مجھے یہ علم ہے کہ انڈس کمیشن کی رپورٹ بہت اچھی بنائی گئی ہے,
اور انڈس واٹر پہ جو بھی انڈیا کی ایکسیسز ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. میرے خیال ہے ان کو بہت زیادہ واضح طور پر پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی انٹینشن جو ہے وہ پانی کے آبی دہشت گردی, انڈیا کی انٹینشن پانی کاٹنا ہے, اور وہ اس حوالے سے انچنگ اپ کر رہا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کام انڈیا 2015-2016 سے اس کی تیاری ہے, اور اس کی تیاری صرف پاکستان اور کشمیر کے پانی کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ جو ہمارا پانی کابل ریور سے آتا ہے, جو کابل اپر ریپرائن اسٹیٹ ہے, وہاں پہ بھی انڈیا کے ڈیزائنز ہیں. وہ وہاں پہ ڈیم بلڈ کرنا چاہتا ہے, اور اس نے افغانستان کو پیسوں کی پیشکش کر رکھی ہے کہ وہاں ڈیمز بلڈ کرنے دیں. تو میرے خیال ہے جو اوور آل ان کی ایک ٹرائی اینگولر اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پانی کو ہرٹ کیا جائے. جو میرا خیال ہے پاکستان کو بہت بات کرنی چاہیے اس حوالے سے, وہ چائنا سے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ چائنا انڈیا کا اپر ریپرائن اسٹیٹ ہے. وہاں سے برہم پترا سے جو پانی چائنا انڈیا میں فلو کرتا ہے وہاں بات ہونی چاہیے, کیونکہ انڈیا نے نیپال کو بہت نقصان پہنچایا ہے آبی دہشت گردی سے, بنگلہ دیش کو نقصان پہنچایا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی وہ آہستہ آہستہ تو کر رہے تھے, اب سمجھیے ٹریٹی کو ابائنس میں ڈال کے وہ کھل کے سامنے آ گئے. So the real front is the water front. Yes, thank you so much. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ تھی.